بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جون 2026 پیج نمبر 10۔ محرم الحرام کے پرنور ایام کے مقبول اعمال۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کرو۔ جس شخص نے محرم کے مہینے کا اعزاز و اکرام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عنایت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ یعنی اکرام سے کثرت عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اول محرم میں 10 روزے رکھے، گویا اس نے 10,000 برس کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا۔ اور فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے۔ اور فرمایا، اللہ نے اس مہینے کو سب مہینوں میں برگزیدہ بنایا ہے۔ اور فرمایا، محرم کا ایک روزہ 1 سال کی عبادت سے زائد ہے۔ اور فرمایا، محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی، اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور جنات کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ اور فرمایا، محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص یہ نماز ہر مہینے کی پہلی رات کو پڑھے، وہ اور اس کا مال اور اولاد مصیبتوں اور شرور سے محفوظ رہے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور فرمایا، جو شخص محرم کی پہلی رات کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور فرمایا، جو شخص محرم کی پہلی رات میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ انعام پڑھے تو گناہوں سے یوں پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک حور پائے گا۔ پہلی شب، جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عظیم دے گا۔ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھتا ہے۔ جو کوئی یکم محرم الحرام کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا مانگے، تو اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم اس شخص کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے رزق حلال میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔ نفلی روزے۔
حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینے کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے، اور ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سوائے یوم عاشورہ کے روزے کے کسی روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا، اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مرادیں پوری، جھگڑوں پریشانیوں کا یقینی خاتمہ۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل: اس ماہ 9 جون منگل اور 25 جون جمعرات کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں 41 بار اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ پڑھیں، اور حسب توفیق کوئی بھی موسمی پھل جو اس وقت بازار میں عام ہو لے کر تقسیم کر دیں، چاہے ایک عدد ہی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ پورا ماہ خیر و برکات ملتی رہیں گی۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور رکھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے، اور دل کو سکون، چین نصیب ہو رہا ہے، اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اس تمام عمل کا ثواب سعد بن نبی وقاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئیں، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ ماہانہ روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرے۔ عبقری روحانی پھکی: اسم اعظم کا دم: اعصابی دماغی جوڑوں کے درد، امراض قلب، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر اور امراض معدہ، جگر کا انوکھا علاج، روحانی مسائل، نظر بد، جادو میں مؤثر، چند ڈبیاں نہیں چند خوراکوں میں رزلٹ پائیے۔ آپ کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے۔ ذہن کی وسعت پانے کے لیے اور ہر تدبیر کی کامیابی کے لیے 9-10 محرم الحرام تسبیح خانہ لاہور میں خصوصی عمل کروائے جائیں گے۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ اوقات الصلاۃ: ہر ماہ کے علیحدہ علیحدہ نفل نماز
روزہ اور وظائف۔ محرم الحرام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور شب عاشوراء نیز یوم عاشوراء کی عبادت کے بے حد فضائل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بہت افضل ہے۔ نفل نماز۔ اول شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے روز حشر اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ اول شب بعد نماز عشاء ماہ محرم 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر بعد سلام کے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بے شمار عبادات کا ثواب درگاہ رب العزت سے عطا کیا جائے گا۔ محرم کی پہلی شب سے شب عاشوراء تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا واسطے بخشش گناہ بہت افضل ہے۔ پہلی شب محرم الحرام سے شب عاشوراء تک بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف کے 100 دفعہ یہ دعا پڑھنی افضل ہے۔ نفل نماز پہلی تاریخ محرم الحرام۔ پہلی تاریخ بعد نماز ظہر 2 رکعت نماز پڑھے، اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 13 بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھے، پھر بعد سلام کے یہ دعائے مکرم 1 مرتبہ پڑھے۔ ترجمہ۔ اے اللہ، تو ایسا ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، یہ نیا برس ہے، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس برس میں ناگہانی شیطان راندے گئے سے، اور امان ظالم بادشاہ سے، اور ہر شریر کے شر سے، اور بلاؤں اور آفتوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے مدد اور انصاف اس نفس پر جو برائی سکھاتا ہے، اور مانگتا ہوں مشغول اس چیز کی جو مجھ کو نزدیک کرے تیری طرف۔ اے نیکوکار، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے صاحب بزرگی اور انعام کے۔ اللہ پاک اس نماز اور دعا کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا سے با ایمان اٹھے گا۔ نفل نماز شب عاشوراء۔ عاشوراء کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھے، بعد سلام کے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ پاک سے بخشش طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ شب عاشوراء بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر بعد سلام کے درود پاک 70 مرتبہ، استغفار 70 دفعہ پڑھ کر دعائے مغفرت کرے۔ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والوں کی قبر کو روشن کر کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور باروز حشر اسے مغفرت عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شب عاشوراء عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز واسطے بخشش گناہ کے لیے افضل ہے۔ پروردگار عالم اس نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عاشوراء کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور بعد سورہ فاتحہ کے
ہر رکعت میں آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ بعد سلام کے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بہشت میں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن بعد نماز فجر برآمد ہونے آفتاب کے یعنی سورج 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو پڑھ لے اور بعد سلام کے 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ یوم عاشوراء اسی وقت باوضو ہو کر 70 مرتبہ پڑھے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مغفرت گناہ کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ درگاہ رب العزت سے اس نماز اور دعا کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ زلزال 1 بار، سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ نماز ظہر سے پہلے یوم عاشوراء 6 رکعت نماز 3 سلام سے اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ بعد سورہ فاتحہ کے پہلی رکعت میں سورہ شمس 1 بار، دوسری میں سورہ قدر 1 بار، تیسری میں سورہ زلزال 1 بار، چوتھی میں سورہ اخلاص 1 بار، پانچویں میں سورہ فلق 1 بار، چھٹی میں سورہ ناس 1 بار پڑھے۔ بعد سلام کے سر سجدے میں رکھ کر سورہ کافرون 1 مرتبہ پڑھ کر جس مراد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دربار خداوندی میں قبول ہوگی۔ نماز ظہر سے پہلے یوم عاشوراء 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص ہر 4 رکعتوں میں پڑھے، اور یہ نماز حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بخش دیں۔ نفل روزہ، محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھے یا پہلی تاریخ کا اور 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ عاشورۂ محرم کے فضائل و عبادات۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، ایثار، صبر، رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشوراء اپنی خصوصیت میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین و آسمان پیدا کیے، اسی دن تمام انبیاء پر کرم فرمایا، دشمنوں سے بچایا۔ وظائف ماہ محرم عاشوراء: یکم محرم کو 2 رکعت نفل پڑھے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ 3 بار پڑھے۔ بعد سلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو نیک کاموں میں مدد کرے گا اور برے کاموں سے بچائے گا۔ شب عاشوراء 100 رکعت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ 3 بار، سلام کے بعد کلمہ شریف 100 بار پڑھے، انشاءاللہ تمام گناہوں کی بخشش ہوگی۔ 1 سال تک زندگی کا بیمہ، دعائے عاشوراء۔ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورۂ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی۔ اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے
ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔